السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ السلام مدد تمام دوستوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خداوند متعال نے مکمل قرآن مجید بھیجا ہے اور رسول خدا کی احادیث ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ نص ہے۔ کس اعتبار سے نص ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کس عنوان سے یہ نص ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ نص ہے۔ بھائی اب کس طریقے سے ہم یہ ثابت کریں گے نص، یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ محمد ضیاء الدین ہے، اب اس کو میں نے کہا نص ثابت کرو تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ نص کی تعریف کیا ہے اور کس طریقے سے نص ثابت ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں نص کی تعریف کی طرف جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نص کی تعریف کیا کی ہے علماء شیعہ سنہ نے؟ علماء شیعہ سنہ نے نص کی تعریف یہی کی ہے، وہ چیز جس میں احتمال نہ ہو، یا ایسا کہیں کہ وہ عبارت جس میں احتمال نہ پایا گیا ہو، اس کی معنی ایک ہو، اس کو نص کہتے ہیں۔ یا وہ چیز جس میں احتمال نہ پایا گیا ہو وہ ایک ہی معنی پر دلالت کریں یا ایک ہی معنی اس کی ہو تو وہ نص ہے۔ تو آپ محمد ضیاء الدین کو اس چیز کا تو علم نہیں تھا۔ اب ہم قرآن کی طرف آئیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قرآن کی آیات، اتنی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ کون سی قرآن مجید کی آیت جو ہے نص پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت نص ہے؟ تو ہمیں ان الفاظ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اب جیسے کہ میں ایک مثال دوں کہ اقیم الصلاۃ لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، اب یہ اقیم الصلاۃ جو ہے یہاں پر صلاۃ لفظ آیا ہے، نماز کو قائم کرو، اب یہاں پر یہ نص ہے، اقیم الصلاۃ یہ نص ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے مطابق احادیث میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرا خلیفہ اول ہے یا وصی ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام علی وصی ہے، یہ نص ہے۔ تو بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، ہم نص تو کہتے ہیں لیکن واقف نہیں ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے نص کہیں۔ یہ میں نے آپ کو عنوان بتا دیا کہ نص کے لیے پہلی بات یہی ہے کہ وہ عبارت جس میں احتمال نہ پایا گیا ہو وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے، وہ ہوتی ہے نص، چاہے وہ قرآن مجید کی آیت ہو چاہے وہ ائمہ کی احادیث ہو، وہ ہوتی ہے نص، ٹھیک ہے۔ تو برادر عزیز ضیاء الدین اس چیز سے تو واقف نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ برادر عزیز محمد ضیاء الدین اس چیز سے جاہل تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں نص کی تعریف ایک نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہے اور نص کی تعریف ایک نہیں ہے۔ جب میں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کوئی ایک حوالہ پیش کریں اہل سنت کی کتب سے، اہل سنت کے علماء نے نص کی تعریف مختلف کی ہو، پھر شیعوں کی کتب سے ایک حوالہ پیش کریں، شیعہ کے علماء نے نص کی تعریف مختلف پیش کی ہو، لیکن کوئی بھی حوالہ پیش نہیں کیا ہے، وہ پھر کہہ رہا ہے کہ دونوں کے یہاں نص کی تعریف جو ہے مختلف ہے۔ اب اس کی بات تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، دلیل دے نہیں رہا ہے، تو یہ بات قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہی اصول ہے، اصول مناظرہ میں پڑھیں گے تو اصول مناظرہ میں یہ موجود ہے، جس سے آپ بحث کر رہے ہیں، جس سے مناظرہ کر رہے ہیں، جس سے گفتگو کر رہے ہیں، جس نقطے پر آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے آپ دلیل طلب کریں۔ اگر وہ دلیل دیتا ہے تو وہ بات حجت ہوتی ہے، اگر دلیل نہیں دیتا تو اس کی بات حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد ضیاء الدین نے کوئی دلیل نہیں دی نص پر، تو میں نے نص کی تعریف کی ہے کہ اہل سنت کے ہاں، ٹھیک ہے، شریف جرجانی نے یہی تعریف بیان کی ہے، اور شیعوں کے ہاں شیخ جعفر سبحانی نے یہی تعریف بیان کی ہے کہ وہ چیز جس میں احتمال نہ پایا گیا ہو وہ ایک ہی معنی، اس کی ایک ہی معنی ہو یا وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تعویل بھی نہ پائی گئی ہو، یہی شیعہ سنت کے ہاں تعریف کی گئی ہے۔ لیکن برادر عزیز واقف نہیں ہے اس پر، میں دونوں حوالے جو ہے شیعہ سنت کتب سے پیش کر دیتا ہوں۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اہل سنت کی میں نے مشہور معروف کتاب پیش کیا ہے جو تعریفات پر مشتمل ہے، معجم تعریفات، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کا مشہور معروف عالم دین علامہ علی ابن محمد الشریف جرجانی صاحب کتاب نے یہاں پر کہا ہے کہ نص کی تعریف کیا ہے۔ صاحب کتاب بیان کر رہا ہے ما لا يحتمل الا معنی واحد، وہ چیز جس میں احتمال نہ پایا گیا ہو ایک معنی کے، ٹھیک ہے، وہ چیز جس میں احتمال نہ پایا گیا ہو وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اس کی ایک ہی معنی ہو، ٹھیک ہے، اس کو نص کہتے ہیں، اور اس میں کوئی تعویل بھی نہ پیش کی گئی ہو،
اس کو نس کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے مثال پیش کر چکا ہوں کہ اقیم الصلاۃ، یہاں پر اقیم الصلاۃ جو ہے وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، اس میں کوئی بھی تعویل نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ میں کوئی تعویل نہیں ہے، وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو۔ یہاں پر صلاۃ جو ہے ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ نماز ہے۔ تو یہاں پر اقیم الصلاۃ یہ آیت جو ہے نص پر مبنی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ آیت جو ہے نص پر مبنی ہے۔ نص اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی احتمال نہ پایا گیا ہو، وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے یا اس کی ایک ہی معنی ہو، اور اس میں کوئی احتمال بھی نہ ہو، تعویل بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نص کی تعریف ہے جو اہل سنت کی مشہور معروف کتاب سے میں نے پیش کی ہے۔ یہ یاد کرنا نص کی تعریف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ مذہب شیعہ کی ایک مشہور معروف کتاب پیش کی ہے میں نے، اصول الحدیث و احکامہ فی علم الدرایا۔ ٹھیک ہے، صاحب کتاب مذہب شیعہ کا مشہور معروف عالم دین آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی ہے۔ صاحب کتاب نص کی تعریف کرتے ہیں کہ وَهُوَ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي الدَّلَالَةِ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا، وہ چیز جو صریحاً دلالت کرے اس میں کوئی احتمال نہ پایا گیا ہو، وہ چیز جو صریحاً دلالت کرے ایک معنی پر، اس میں کوئی احتمال نہ پایا گیا ہو، یہ نص کی تعریف ہے۔ جیسے کہ میں نے اہل سنت کی کتب سے پیش کی، وہ چیز جو دلالت کرے ایک ہی معنی پر یا اس کی ایک ہی معنی ہو، لیکن اس میں کوئی احتمال نہ پایا گیا ہو، اس میں کوئی تعویل نہ کی گئی ہو، قول قیل کے مطابق تعویل نہ کی گئی ہو، ایک ہی تعریف ہے شیعہ سنت کے ہاں نص کی ایک ہی تعریف ہے شیعہ سنت کے ہاں، اور نص کی معنی بھی ایک ہی بیان کی گئی ہے شیعہ سنت کے ہاں۔ شیعہ کے ہاں نص کی معنی جو ہے وہی واضح ہے، معین ہے، اور اہل سنت کے ہاں نص کی معنی جو ہے واضح کی گئی ہے، واضح اور معین کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، دونوں حوالے جو ہے میں نے لگا دیے شیعہ سنت کتب سے۔ جیسے کہ ایک قرآن مجید کی آیت میں نے بتائی آپ کو، اقیم الصلاۃ جو لفظ ہے یہاں پر، اس میں کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، اس کی کوئی تعویل نہیں کی جاتی۔ صلاۃ جو ہے سب کو پتہ ہے، اس کی واضح معنی ہے، وہ دلالت کرتا ہے نماز پر۔ صلاۃ بے معنی نماز، وہ ایک ہی چیز پر دلالت کرتا ہے، ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ صلاۃ بے معنی نماز، یعنی نماز کو قائم کرو، یہ نص ہے، اس کو نص کہتے ہیں۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کی خدمت میں نے دونوں حوالے پیش کر دیے، اور شیعہ سنت کے ہاں نص کی تعریف ایک ہی ہے جو دونوں حوالوں میں نے ثابت کر دی ہے، اور اہل سنت کی کتب کا حوالہ پیش کیا، مذہب شیعہ کی کتب کا حوالہ پیش کیا، اور یہ ثابت کیا نص کی ایک ہی تعریف ہے، وہ عبارت جس میں کوئی احتمال نہ پایا گیا ہو، وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے یا اس کی ایک ہی معنی ہو، اور اس میں کوئی تعویل بیان نہ کی گئی ہو، یہ نص کی تعریف ہے شیعہ سنت کے ہاں دونوں کتابوں سے میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اور بہت سارے حوالے ہیں شیعہ کتب سے، اور بہت سارے حوالے ہیں اہل سنت کی کتب سے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک حوالہ دونوں مذہب کی کتابوں سے پیش کر دیا ہے، یہیں پر کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آگے بات کرتا، نص آگے تو بہت کچھ ہے، مقتضائے نص ہے، ان کی وضاحت، پھر ان کی مثالیں قرآن مجید سے، پھر نبی کی احادیث سے، پھر اشارت نص ہے، ان کی مثالیں قرآن مجید سے، پھر نبی کی احادیث سے، پھر جو ہے عبارت نص ہے قرآن مجید سے آیات، پھر نبی کی احادیث، پھر جو ہے دلالت نص ہے اس قرآن مجید کی آیات، پھر جو ہے نبی کی احادیث سے بیان کرتا، پھر جو ہے نص حقیقی ہے، نص حقیقی کس کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات، پھر نبی کی احادیث پیش کرتا، پھر نص مجاز کس کو کہتے ہیں، وضاحت کے لیے جو بیان کیا جاتا ہے، نص مجاز کس کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پیش کرتا، پھر جو ہے نبی کی احادیث پیش کرتا، پھر مفسر کیسے کہتے ہیں، حکم کسے کہتے ہیں، ظاہر کسے کہتے ہیں، نص، آگے جو تمام ساری چیزیں آتی ہیں وہ میں پیش کرتا، لیکن کوئی اہل علم ہوتا تو پھر بات کرتا ہے۔ محمد ضیاء الدین وقت برباد کر رہا ہے، نہ اس کے پاس علم ہے نہیں کیا، ان تمام چیزیں میں بتاؤں تو کس کو بتاؤں، کوئی ہو تو اہل علم ہے آگے بات کرنے والا جو اس کو میں سمجھاؤں، اس کو میں بتاؤں۔ نص حقیقی کی طرف یہ جائے تو اس کو پتہ چلے کہ نص حقیقی کس کو کہتے ہیں، نص مجاز کس کو کہتے ہیں، ظاہر نص، ٹھیک ہے، پھر دلالت نص کس کو کہتے ہیں، مقتضی نص کسے کہتے ہیں، اشارت نص کسے کہتے ہیں، عبارت نص کسے کہتے ہیں،
پھر آگے بہت ساری جو ہے وضاحت کے لیے مفسر کسے کہتے ہیں، حکم کسے کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں نص میں شامل کی گئی ہیں، وہ کسے کہتے ہیں، وہ تب بتائیے کوئی آگے اہل علم ہو بات کرنے والا ہو، میں اپنا وقت برباد کروں، تو اس سے اچھا ہے کہ یہیں پر جو ہے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسن نسوی صاحب، بڑی دیر کے بعد آپ نے گروپ کھولا ہے۔ میں تو کل رات سے گزارش کر رہا تھا کہ آ جائیے گفتگو کر لیں، آپ بول رہے ہیں پرسنل میں سکین بھیجو۔ اچھا، اب میرے پاس سکین بھی موجود ہے، دلائل بھی موجود ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کا کذب بیانی، جھوٹ، افطرا، جو دھوکہ آپ نے دینے کی کوشش کری ہے عوام کو، اس کو سامنے لے کر آؤں گا، اور اس کے بعد پھر دلائل اہل سنت کی کتاب سے پیش کروں گا سکین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جب تک میں ختم نہ کر لوں نا اور اینڈ لکھ کر نہ بھیجوں، آپ بیچ میں ٹوکے گا نہیں۔ حضرت آپ نے اہل سنت کی ایک کتاب سے سکین پیش کیا، جبکہ یہ کتاب صرف اور صرف تعریفات کو لے کر لکھی نہیں گئی ہے، بلکہ یہ لغت کو لے کر بھی لکھی گئی ہے، تعریفات کو بھی لے کر لکھی گئی ہے، فلسفے کو لے کر بھی لکھی گئی ہے، اور منطق کو لے کر بھی لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر مجموعہ ہے، خالصتاً یہ لغت کی کتاب نہیں ہے۔ پہلی بات تو اپنی اصلاح کر لیجئے کہ لغت اور تعریفی کتاب ہے، لغت اور تعریفات دونوں کی کتاب ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے دجل کیا کہاں ہے۔ اب حسن نجوی صاحب، میں آپ کا دجل دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کہاں ہے۔ یہاں پر آپ نے نص کی جو تعریف پیش کری ہے اہل سنت کی کتاب سے، یہ لغوی اعتبار سے پیش کری ہے، اصطلاحی اعتبار سے پیش نہیں کری ہے، کیونکہ یہاں پر نص کے اصطلاحی معنی یا تعریف بیان کی گئی ہے۔ اب اصطلاحی کہاں بیان کی گئی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی کتاب سے۔ حسن نجوی صاحب نے دجل کرتے ہوئے مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، اس لیے میں بولتا ہوں حسن نجوی صاحب، جب میں آپ سے نص کی تعریف کو لے کر گفتگو نہیں کر رہا تھا نا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو مخالف کے دلائل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں اصطلاحی معنوں پر اطلاق کرتا ہے اور کہاں لغوی معنوں پر اطلاق کرتا ہے۔ پیش کری لغوی تعریف اور دھوکہ دیتے ہوئے، دجل کرتے ہوئے، فریب کرتے ہوئے اس لغوی تعریف کو اہل تشیع نے اپنی کتب کی مماثلت پیش کر کے دیکھو، یہاں پر نص کی تعریف اہل سنت سے کرنا بھی وہی یہ ثابت ہے جو کہ اہل تشیع سے کرنا ثابت ہے، جبکہ یہ بات ہی باطل ہے، کیونکہ ہم نص کی تعریف کا اطلاق اصطلاح پر کرتے ہیں، لغوی معنوں پر نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے تعریف لغوی پیش کری ہے، اصطلاح کے اندر کیا ہے تعریف وہ میں نے آپ کو اوپر پیش کر دی ہے، چیک کریں اسی سکین سے۔ آپ نے صفحہ نمبر 203 پیش کیا تھا، میں نے صفحہ نمبر 202 پیش کیا ہے۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ میرے سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ جان لیا کرو کہ میں گھول کر پیا ہوں شیعہ شیعہ کو۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی رکو، اہل سنت سے ایک اور رد لیتے چلو۔ تو بات سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ موصوف حسن ندوی صاحب، آپ نے خود یہ سکین کل پیش کیا اور یہاں پر یہ بات باور کرانے کی کوشش کری کہ دیکھو اہل سنت کی کتاب میں بھی وہی تعریف لکھی ہوئی ہے نص کی جو کہ اہل تشیع کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور نص کی تعریف میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف نہیں ہے، جبکہ میں نے آپ کے ساتھ بنیادی جرح یہ رکھی تھی کہ نص کی تعریف پر مت جائیے، کیونکہ اہل سنت اور اہل تشیع، اہل سنت اور اہل تشیع ان دونوں کے نزدیک اصطلاحات کو لے کر اختلاف ہے، نیز اصولوں کو لے کر بھی اختلاف ہے۔ اب آپ کی نزدیک جو لغوی تعریف ہے نا نص کی، وہی اصطلاحی تعریف ہے، جبکہ ہمارے نزدیک نص کی لغوی تعریف بھی ہے اور اصطلاحی تعریف بھی ہے، اور اطلاق لغوی پر نہیں ہوتا ہے بلکہ اصطلاحی پر ہوتا ہے۔ تو تعریف پر ایک کیسے ہوگی میاں؟ ہے نا؟ ہاں، اس لیے میں بولتا ہوں میرے سے بات نہیں کرا کرو، میرے پاس سکین بھی ہے، دلیل بھی ہے، سب کچھ ہے، اپنے مذہب کا بھی جانتا ہوں، تمہارے مذہب کا بھی جانتا ہوں، تو ذرا بات سوچ سمجھ کے کیا کرو، تمہیں نہ ہی اصول کا پتہ ہے نہ ہی اصول کا معلوم ہے۔ تمہارے لغوی اعتبار سے جو تعریف تم نے کری ہے مد کے ساتھ اس اصول کو سامنے رکھ لیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں نص پر معمول ہیں، کچھ آیتیں نص پر معمول نہیں ہیں، تمہاری پیش کردہ تعریف ہے لغوی اعتبار سے، جبکہ ہماری پیش کردہ اصطلاحی تعریف کے مطابق پورا کا پورا قرآن ہی نص ہے، پھر اس کے اندر اقسام ہے کہ کون سی صراحت کے ساتھ ہے، کون سا اشارتن ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو کہ تم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہارے سامنے کوئی ایسا بندہ بیٹھا نہیں ہے جس کو تم حیدرآباد سے پکڑ کے لے آؤ اور بولو کہ اپنے مذہب کا دفاع کرو، وہ کچھ جانتا نہ ہو۔
ہے نا. تو بات سوچ سمجھ کے کیا کرو. جی ٹھیک ہے, آپ اپنی بات کو ختم کرنے کے بعد اینڈ لکھیں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ آپ نے اپنی بات کو ختم کرنے سے میں نے اینڈ لکھ کر دی ہے, اور میرے سوال میں نے جو رد دیا نا اس پر آپ رد پیش کریں گے, سوال نہیں کریں گے, کیونکہ رد پر رد دیا جاتا ہے, رد پر سوال نہیں کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے میری کتاب سے دلیل پیش کری تو میں نے اپنی ہی کتاب سے آپ کو رد پیش کیا, اور دوسری کتاب سے بھی. اب آپ ذرا جو ہے نا اس پر رد پیش کریں, سوال نہ کیجیے گا. جی بسم اللہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی برادر عزیز, میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرسنل پر آپ ایک حوالہ پیش کریں تو میں آپ کو گروپ میں ایڈ کروں اور بات کروں, لیکن آپ نے پرسنل پر کوئی حوالہ پیش نہیں کیا. میں اسی وقت سمجھ گیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور نہ ہی آپ میری دلیل کو رد کر سکتے ہیں برادر عزیز. اور اب بھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ میری دلیل کو رد نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جو نص کی تعریف میں نے پیش کی ہے لغوی اعتبار سے, ٹھیک ہے, اور جو نص کی تعریف اصطلاحی اعتبار سے بیان کی گئی ہے ان کا مقصود ایک ہی ہے, فقط الفاظ تبدیل ہے, ان کا مقصود ایک ہی ہے. اور جو شیعہ تعریف میں نے پیش کی ہے اس کا مقصود بھی ایک ہی ہے. چاہے آپ لغوی تعریف کو اٹھائیں, چاہے آپ اصطلاحی تعریف کو اٹھائیں, چاہے آپ جو شیعہ کہ ہاں جو میں نے تعریف پیش کی ہے شیعہ کتب سے اس کو اٹھائیں, ان کا مقصود ایک ہی بنتا ہے. لغوی تعریف میں الفاظ مختلف ہیں اور اصطلاحی تعریف میں فقط الفاظ مختلف ہیں. ان کا مقصود وہ ایک ہی بنتا ہے. جب مقصود ایک ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور میں نے تو اہل سنت کی کتب اور شیعہ کتب سے یہ ثابت تعریف پیش کر کے واضح کر دیا کہ یہ جو تعریف ہے نص کی, ٹھیک ہے, بقول آپ کے جو میں نے پیش تعریف کی ہے وہ لغت کے اعتبار سے تب بھی ٹھیک ہے, اور جو آپ اب کہہ رہے ہو نص کی تعریف اصطلاحی کے اعتبار سے تب بھی میرے اشکال کی بات نہیں. الفاظ مختلف ہیں, مقصود مطلب ایک ہی بنتا ہے جا کے. جیسے کہ دلیل اوپر آپ نے دی ہے اور میں نے اوپر دی ہے, میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. برادر عزیز, جو کتاب میں نے پیش کی اس کتاب میں تعریفات بھی ہے اور لغت بھی بیان کی گئی ہے ساتھ میں, ٹھیک ہے. اور جو میں نے تعریف پیش کی ہے وہ لغتاً تعریف ہے. جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ اصطلاحی کی تعریف کے مطابق ان کا مقصود ایک ہی بنتا ہے, چاہے لغت آپ لیں چاہے اصطلاح کی تعریف لیں, ان کا مقصود ایک ہی بنتا ہے, ایک ہی مقصود بنتا ہے, ٹھیک ہے. چاہے آپ لغت لیں چاہے اصطلاح لیں, فقط الفاظ میں فرق ہے. تو تب بھی میں نے اپنی زبان کے مطابق تعریف اہل سنت کی کتب سے وہ ثابت کی اور شیعہ کی کتب سے وہی تعریف ثابت کی جو میں نے کہا تھا, ٹھیک ہے. فقط اصطلاحی تعریف مختلف ہے, تو وہ تو آپ اپنا عقل استعمال کریں. جو آپ لفظ اٹھائیں گے اس کی لغت اور اصطلاح میں فرق ہوگا, لغت کی تعریف الگ ہوگی اور اصطلاحی تعریف الگ ہوگی. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, نص کی تعریف لغتاً الگ ہے اور اصطلاحاً الگ ہے, لفظاً کے الفاظ کے اعتبار سے, لیکن مقصد ایک ہی بنتا ہے. کیسے مقصد ایک بنتا ہے؟ اب دیکھیں برادر عزیز, میں آپ کو واضح کر کے بتاتا ہوں کیسے مقصد ایک بنتا ہے. سنیں آپ آگے. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے اہل سنت برادران پر کہہ رہا ہے کہ آپ نے دجل کیا ہے. بھائی میں نے کہاں پر دجل کیا ہے؟ میں نے تو نص کی تعریف پیش کی ہے اور اہل سنت کی کتب سے, تو میں نے اپنی بات کی تصدیق پر دلیل پیش کر دی ہے, اور وہ اہل سنت کی کتب میں نص کی تعریف لکھی ہوئی ہے, وہی تعریف شیعہ کتب میں لکھی ہوئی ہے. بات تو ایک ہوئی, دلیل تو میں نے ثابت کر دی. دجل کہاں پر کیا ہے؟ اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ نص کی تعریف لغتاً اصطلاحاً, تو برادر عزیز فقط لغتاً اصطلاحاً الفاظ مختلف ہیں, ان کا مقصود ایک ہی بنتا ہے. جیسے کہ کل میں نے کہا تھا ان کا مقصد ایک ہی بنتا ہے. افسوس کی بات ہے یہاں پر دجل کہاں سے آیا, فریب کہاں سے آیا, آپ خود ہی نہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. چلے میں آگے وضاحت کر رہا ہوں, سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز, آپ خود جو ہیں ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. نص کی تعریف جو میں نے لغتاً پیش کی ہے بقول آپ کے, کہ جو میں نے تعریف لغتاً پیش کی ہے بقول آپ کے, جو لغتاً میں نے تعریف پیش کی ہے شیعہ سنت کتب سے, تو میں نے تو اپنی بات پر دلیل دے دی ہیں. میں نے تو یہ ثابت کر دیا کہ نص کی تعریف شیعہ سنت کی ہاں یہی ہے نص کی تعریف, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. رہی بات لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے, لغت اور اصطلاحی تعریفات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. الفاظ کے اعتبار سے ان کا مقصد جا کے ایک ہی بنتا ہے. جو یہاں پر تعریف کی گئی ہے نص کی, ٹھیک ہے, جو یہاں پر نص کی تعریف کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اصطلاحی اعتبار سے یا لغت کے اعتبار سے ان کا مقصد جا کے ایک ہی بنتا ہے.
اب آپ ان دونوں چیزوں سے واقف نہیں ہیں کہ دونوں کا مقصد کیسے ایک بنتا ہے، آپ واقف نہیں ہیں. ابھی میں اس کی وضاحت کر کے مکمل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان کا مقصد کیسے ایک بنتا ہے. میں واضح کر کے سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا صبر کریں فقط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں خود سمجھاؤں گا. اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور اس کو بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اصطلاح میں اور لغت میں جو تعریف بیان کی جاتی ہے، اصطلاح میں اور لغت میں فقط الفاظ مختلف ہوتے ہیں، ان کا مطلب جو کر آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے، مطلب جو نکلتا ہے وہ ایک ہی بنتا ہے. تو وہی بات ہوئی. اب جو یہاں پر تعریف کی گئی ہے، جیسے کہ میں نے حوالہ پہلا پیش کیا تھا جہاں پر نص کی تعریف کی گئی تھی، ما لا یحتمل الا معنی واحد، وہ چیز جس میں کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، یا وہ عبارت جس میں کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، صرف معنی واحد کے، اس میں ایک ہی معنی پائی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت بھی بتائی تھی، اقیم الصلاۃ، لفظ صلاۃ ہے، ٹھیک ہے. یا آپ یہ لفظ لیں، لفظ کاف لیں، ٹھیک ہے. یا آپ لفظ فن کے ہو لیں، فن کے ہو، تو آپ یہ تینوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز کو قائم کرو اور لفظ کاف لے سکتے ہیں، اور فن کے ہو یعنی نکاح جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. یہ تینوں لفظ لے سکتے ہیں، ان کی معنی جا کر ایک ہی بنتی ہے، معنی واحد پر دلالت کرتے ہیں. اور تینوں جو ہے لغت اصطلاح کے مطابق، لغت پھر الفاظ یاد رکھنا، ضیاء اور تمام دوست الفاظ یاد رکھیں، لغت اصطلاح کے مطابق یہ تینوں نص کہلاتے ہیں. اور تینوں آیات جو میں نے سینڈ کی ہیں وہ تینوں آیات نص کہلاتی ہیں. جب نص کہلاتی ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب نص کہلاتی ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور میری بات ٹھیک ہے، صرف الفاظ مختلف ہیں، ان کا مقصد ایک ہی بنتا ہے. نص کہتے ہیں اصطلاحاً لغتاً وہ لفظ جس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تمام ممبران جو اس گروپ والے ہیں یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تینوں حوالے موجود ہیں، تینوں حوالے موجود ہیں. میں نے جو کتاب پیش کی تھی، تعریفات الجرجانی کی جو کتاب ہے، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، نص کی تعریف موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اصطلاحاً لغتاً دونوں تعریف موجود ہے، فقط الفاظ مختلف ہیں، ان کا مطلوب جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے، مقصد جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں دوسرا حوالہ میں نے شرح اصول الشاشی سے پیش کی ہے. اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس میں کاف کو نص کہہ رہے ہیں، یعنی لفظ کاف کو نص کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں جو لفظ کاف آیا ہے اس کو نص کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کلام کو جس معنی کے لیے چلایا گیا ہو وہ لفظ اس معنی کے لیے نص کہلاتا ہے. تو وہی تو چیز ہے، یعنی وہ عبارت جس میں کوئی ایسا لفظ آتا ہے وہ اسی معنی پر دلالت کرے، اس کو تو نص کہتے ہیں اصطلاحاً لغتاً. وہ لفظ جس کلام کی معنی کے لیے چلایا گیا ہو تو اس کو تو نص کہتے ہیں، اسی لفظ کو تو نص کہتے ہیں. جیسے کہ لفظ کاف ہے، جیسے کہ لفظ فن کے ہو ہے، جیسے کہ لفظ آپ یہاں پر لیں الصلاۃ ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، اس کو نص کہتے ہیں، تمام الفاظ کو نص کہتے ہیں. تو برادر عزیز یہ تو میں نے ثابت کر دیا، یہ تینوں حوالے موجود ہیں. اور برادر عزیز یہ آپ نے جو حوالہ بھیجا ہے، آپ نے کہا ہے کہ اصطلاح میں تعریف مختلف ہے. برادر عزیز فقط الفاظ مختلف ہیں، اصطلاح میں فقط الفاظ مختلف ہیں تعریف کے، ٹھیک ہے. ان کا مطلوب، ان کا مقصود ایک ہی بنتا ہے. جیسے کہ آپ خود دیکھیں، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر لفظ جو وارد ہوا ہے فن کے ہو،
فن کی ہو جو وارد ہوا ہے، جس کا ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے، نکاح، ایک ہی معنی ہے نکاح، یہاں پر اباحت نکاح کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا صلاۃ لیں اس کی ایک ہی معنی بنتی ہے نماز، یا لفظ کاف لیں، تو ان تمام الفاظ یہ تمام الفاظ جو ہیں ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں، ان کو نص کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں تعریفوں کے مطابق یہی ہے، چاہے آپ نے حوالہ جو پیش کیا اس میں بھی لفظ موجود ہے اباحت والا، نکاح کو جو ہے نص کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، فن کے ہو کو لفظ جو اس کو نص کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو لفظ کاف میں نے حوالہ پیش کیا اس میں بھی نص کہا گیا ہے، لفظ صلاۃ کو بھی نص کہا گیا ہے، تینوں کو لفظ جو ہے نص کہا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں سمجھانا چاہوں گا، اور تمام دوستوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ لغتاً اصطلاحاً تعریف کے الفاظ مختلف ہیں، ان کا مطلوب ان کا مقصود ایک ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لغوی تعریف میں نے کی تھی کہ وہ عبارت جس میں کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اصطلاحاً آپ یہ تعریف لیں کہ وہ لفظ کلام کی معنی کے لیے چلایا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور اسی لفظ کو نص کہتے ہیں۔ عبارت میں ایک ایسا لفظ آتا ہے اس کو کلام کی معنی کے لیے چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو تو نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو تو نفس کہتے ہیں، اور وہ جو متکلم اس لفظ کو سنتا ہے تو اس کو اسی لفظ سے فائدہ ملتا ہے، تو اسی کو تو ہم جو ہے نص کہتے ہیں۔ اصطلاحاً آپ دیکھیں گے، لغتاً دیکھیں گے، ایک ہی مطلوب ایک ہی نکلتا ہے، چاہے آپ شیعہ کتاب اٹھائیں، چاہے سنت کتاب اٹھائیں، چاہے کوئی کتاب اٹھائیں، مطلب ایک ہی نکلتا ہے۔ جیسے کہ میں نے تینوں حوالے حوالے کیا ہے، اہل سنت کا شرح اصول شاشی میں نے پیش کیا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں اس نے سیدھا سیدھا کہا ہے لفظ کلام کو جس معنی کے لیے چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لفظ کو نص کہتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ کاف ہے، نص ہے، اور اسی طریقے کے مطابق لفظ صلاۃ ہے، لفظ کلام کو ہم جس معنی کے لیے استعمال کریں گے اسی کو تو جو ہے نص کہتے ہیں۔ جیسے کہ صلاۃ ہے، ہم صلاۃ کو استعمال کس معنی کے لیے چلا رہے ہیں؟ صلاۃ بے معنی نماز ہے، نماز کو قائم کرو۔ جیسے کہ لفظ کاف ہے، جیسے کہ لفظ زکوٰۃ ہے، جیسے کہ لفظ صوم ہے، تو اب خود الفاظ لیں، ان تمام الفاظوں کو جو ہے نص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور برادر عزیز ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ نے دجال فریب کیا ہے، تو میں نے کیا دجال کیا، کیا فریب کیا، کوئی مجھے بتائے گا؟ میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ لغت کی یا اصطلاحاً نص کی تعریف لیں گے، لغتاً اصطلاحاً ان کا مطلوب ایک ہی، فقط الفاظ تبدیل ہیں، ان کا مطلوب ایک ہی نکلتا ہے۔ جیسے کہ اہل سنت کی کتاب شرح اصول شاشی میں پیش کر چکا ہوں، وہاں پر بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ لفظ کاف ہے، ٹھیک ہے، اس کا لفظ کاف کو نص کہتے ہیں، لفظ کو کلام کے معنی کے لیے چلایا جاتا ہے، اسی لفظ کو نص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی الفاظ مختلف ہیں، فقط الفاظ، ان کا مطلوب ایک ہی نکلتا ہے۔ لفظ کاف ہو، لفظ صلاۃ ہو، لفظ فنک ہو، یا لفظ زکوٰۃ ہو، لفظ صوم ہو، لفظ حج ہو، جو الفاظ نکالیں گے ان کا مطلوب ایک ہی نکلتا ہے کہ وہ نص اس آیت کو جو ہے نص کہیں گے، اس لفظ کی بنیاد پر، اس لفظ کے مطابق اسی آیت کو ہم نص کہیں گے۔ والسلام۔ اچھا موصوف حسن ندوی صاحب، ایک ہی دلیل کو بار بار آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہے اور پھر سے دجل و فریب کیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کا رد کہاں سے ہو رہا ہے نا۔ حسن ندوی صاحب، آپ کو لا علم اور ایک ان پڑھ آدمی بولنا میرا غلط نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنی اس ریکارڈنگ سے بات واضح کر دی ہے، جو کہ 1 منٹ 35 سیکنڈ ریکارڈنگ آپ نے کی ہے، کہ جو اہل سنت نے اصطلاحی اور لغوی تعریف کری ہے اور جو اہل تشیع نے تعریف کری ہے وہ ایک ہی ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک جب کوئی بندہ اصطلاحی تعریف کرے اور ایک بندہ لغوی تعریف کرے تو اصطلاحی اور لغوی معنوں میں یہ ان کی تعریفات کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا رد اب قرآن سے لے لیجئے۔ اگر آپ کے نزدیک کسی بندے کا اصطلاحی تعریف کرنا اور لغوی تعریف کرنا یہ ایک ہی ہوتا ہے اور ان میں تخصیص نہیں ہوتی ہے، تو حضرت قرآن مجید فرقان حمید میں ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں بولا گیا ہے، کہ وہاں پر اگر آپ کے نزدیک اصطلاحی اور لغوی معنوں اور تعریف کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ ازواج مطہرات کو اپنی حقیقی ماں مانتے ہیں؟ ذرا پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ تو پہلے آپ کے باطل اصول کا رد میں نے قرآن کی آیت سے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا،
کہ جب بندہ لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتا ہے تو اس میں تخصیص ہوتی ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ اصطلاحی معنوں پر اس کو معمول کر رہا ہے کہ لغوی معنوں پر معمول کر رہا ہے یا تعریفات پر معمول کر رہا ہے۔ اب ماں کی تعریف اصطلاح کے اندر کیا ہے؟ بھائی جب ازواج مطہرات کو مومن کی ماں بولا ہے اور آپ کے نزدیک کسی کا اصطلاحی تعریف کرنا ہے یا لغوی تعریف کرنا ہے یہ برابر ہی ہوتا ہے، اس کا مقصود ایک ہی ہوتا ہے بقول آپ کے باطل منہج کے مطابق، تو اپنے اس باطل منہج کے مطابق آج کے بعد سے ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں مان لیں، اور وہ بھی حقیقی مان لیں اصطلاحی ماں کی تعریف کے مطابق، ہے نا؟ ہاں، تو یہ پہلا رد۔ نس کی لغوی تعریف کر رد نمبر 2، موصوف میرے خیال سے آپ نے اسکین کو پورا نہیں پڑھا ہے۔ جب اہل سنت کا مصنف اصطلاحی اور لغوی اعتبار سے تعریف کرتا ہے نس کی، تو یہاں پر نس کی اصطلاحی تعریف کرنا اور لغوی تعریف کرنا بالکل ہی مختلف ہے، کیونکہ نس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے مصنف جو ہے کچھ اور بیان کرتا ہے، اور لغوی تعریف بیان کرتے ہوئے کچھ اور بیان کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نس کی لغوی تعریف جب اہل سنت کے عالم دین نے کری تو وہ کیا کری، اور اس کے بعد نس کی اصطلاحی تعریف کیا کری، جبکہ آپ بول رہے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک روایت اشیاء کے نزدیک جو لغوی تعریف ہوئی ہے وہی اصطلاحی تعریف ہے۔ بھائی آپ نے اوپر خود اس بات کو قبول کی ہے متعدد ریکارڈنگ کے اندر کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک جو اصطلاحی اور لغوی تعریف ہے نس کی وہ ایک ہی ہے، ان کا مقصد اور مطلب ایک ہی نکل رہا ہے، یہ بالکل باطل بیان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر پھر سے اہل سنت کے عالم دین سے نس کی لغوی تعریف کرنے میں بھی فرق ہے۔ دیکھیے ذرا کہاں فرق ہے، میں چیک کراتا ہوں آپ کو۔ رہا ہے جب اب موصوف نے یہ بات بولی اوپر متعدد ریکارڈنگ کے اندر کہ میں نے خود، یعنی حسن نجوی صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے خود لغوی تعریف پیش کری، کیونکہ اہل سنت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وہی تعریف اہل تشیع سے کرنا ثابت ہے، اور اپنی کتب کا ریفرنس پیش کیا۔ جبکہ میں نے اپنے عالم دین سے جو ریفرنس پیش کیا ہے لغوی تعریف جو وہاں پر وہ کر رہے ہیں نس کی وضاحت کرنے میں مبالغے سے کام لینا، کسی چیز کی وضاحت اگر کی جائے تو اس میں خوب مبالغے سے کام لینا، یہ نس کی لغوی تعریف اہل سنت کا عالم دین کر رہا ہے، جبکہ انہوں نے اسی کی مماثلت میں اپنی کتاب سے بھی آپ کی بات کی وضاحت۔ اچھا موصوف میں نے اس کا رد آپ کو پیش کیا اوپر، لغوی تعریف کے اندر بھی فرق ہے، کسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے مبالغہ رائی سے کام لینا، اسی سکین کے اندر اصطلاحی تعریف کرنے سے پہلے لغوی تعریف کی بھی ہے اہل سنت کے عالم نے۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلا فرق۔ اب کسی چیز کی وضاحت کرنے میں مبالغے سے کام لینا اور کسی چیز کا ایک معنی ہونا اور صریح ہونا اور اس کا دوسرا معنی نکلنا، ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے حضرت۔ ٹھیک ہے، کدھر بیٹھے ہوئے آپ؟ آئیے اب وہ جو پہلا سکین میں نے آپ کو دیا اس سے بھی آپ کی بات کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے، اس کا رد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ اس تعریف کے تحت ہمارے نزدیک پورا کا پورا قرآن ہی نس ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کر یہ بات بیان کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ مقصد اور مقصود کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنا مقصد بھی بتایا اور مقصود بھی بتایا۔ اس پر قرآن کی نص میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ آیت کا ترجمہ پیش کرو، بولیں گے تو لگا بھی دوں گا، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے واضح کہ ہماری پیش کردہ نص کی تعریف کے تحت پورا کا پورا کلام ہی نص ہے، صرف ایک آیت نص نہیں ہے یا دو تین آیتیں نص نہیں ہے یا کچھ آیتیں نص ہے اور کچھ آیتیں نص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ ہاں اگر آپ جاتے ہیں لغوی اعتبار پر تو پھر آپ کی بات حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو لغوی معنوں کا اعتبار نہیں کرتے نا، اس کے اندر اصطلاحی معنوں کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی اصطلاحی تعریف کا اعتبار کرتے ہیں۔ اگر آپ جاتے ہیں اس کے لغوی تعریف کے اوپر تو آپ کی لغوی تعریف کے تحت تو قرآن کی کچھ آیتیں نہ ثابت ہوتی ہیں اور کچھ آیتیں نہ ثابت نہیں ہوتی ہیں، جبکہ ہم یہاں پر لغوی معنوں کا اعتبار نہیں کرتے یا لغوی تعریف کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ اصطلاحی معنوں کا یا اصطلاحی تعریف کا اعتبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا رد میں نے دیا ہے۔ اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ دیکھو لغوی تعریف بھی وہی کرنا ثابت ہے،
جو کہ اصطلاحی تعریف کرنا ثابت ہے. تو میں بول رہا ہوں کہ لغوی تعریف کے اندر بھی اہل سنت نے فرق کیا ہے. دیکھ لیجئے جو اسکین نمبر 2 میں نے آپ کو پیش کیا ہے اس کے اندر تو لغوی تعریف جو نص کی گئی ہے وہ کی گئی بالکل مختلف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے تمام برادران کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کسی مخالف کی دلیل کو رد کیا جاتا ہے تو اس رد پر حوالہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے اور اس پر جو حوالہ ہے اس حوالے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن برادر عزیز نے میری دلیل کو رد کرنا تھا تو رد کرنے کے لیے کوئی بھی حوالہ پیش نہیں کیا، وائس 6-7-8 کر دیے اور وہی تمام گروپ والوں کا وقت برباد ہوا. اور خصوصاً میرا وقت جتنا برباد ہوا ہے مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے کہیں اور مناظرہ کرنا تھا، سارا وقت یہیں پر برباد ہو گیا ایک ایسے شخص کے پیچھے جس کو رد کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ رد کس طریقے سے دلیل کو کیا جاتا ہے. اب میں وضاحت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ تمام دوست وضاحت کو سنیں اور کچھ اور حوالے سینڈ کروں گا وہ بھی دیکھیں اور اس کے بعد میں گروپ کھول دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے اوپر آپ نے ایک الزام لگایا ہے، میں نے قطعاً ایسا نہیں کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ لغت اور اصطلاح میں الفاظ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، مطلوب ایک ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، مطلوب ایک ہی نکلتا ہے بعض الفاظ کا. جیسے کہ لفظ نص ہے، لفظ نص لغت اور اصطلاحی الفاظ کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن ان کا مطلوب جو ہے لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے مطلوب جو ہے مقصد جو ہے وہ ایک ہی نکلتا ہے. چاہے وہ آپ اصطلاح لیں چاہے وہ لغت کے اعتبار سے ان کا مطلوب جو ہے وہ ایک ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ شیعہ کی طرف رجوع کریں چاہے آپ سنت کی طرف رجوع کریں، جہاں بھی رجوع کرنا ہے رجوع کریں. اصطلاحاً لغت تعریف آپ کریں، الفاظ میں فرق ہے لیکن ان کا مطلوب جو ہے وہ ایک ہی نکلے گا. ٹھیک ہے، ان کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے. جیسے کہ میں نے اوپر بہت سارے حوالے پیش کیے اور جیسے کہ میں ابھی حوالے پیش کروں گا. آپ میرے اوپر الزام نہ لگائیں، میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی ہے جو آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. والسلام. برادر عزیز، آپ کے کہنے سے کوئی رد نہیں ہوتا. اگر آپ کو رد کرنا تھا تو حوالے لگاتے، آپ نے تو کوئی ایک حوالہ نہیں لگایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ برادر عزیز آپ اس بات کو قطعاً نہیں سمجھ پائیں گے. آپ جا کر قرآن میں دیکھیں، جا کر آپ قرآن میں دیکھیں، جا کر اپنی کتب کی طرف رجوع کریں، آپ شیعہ کتب کی طرف رجوع کریں. آپ لفظ نص کو اٹھائیں، لفظ نص کو اٹھائیں اور 300 کتب اہل سنت کی دیکھیں اور 100 کتب سے زیادہ شیعہ کتب دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نص کسے کہتے ہیں. نص کی تعریف لغتاً اصطلاحاً جو کی گئی ہے وہ فقط تعریف کے الفاظ میں فرق ہے، الفاظ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کا مطلوب، ان کا مقصد نص کی تعریف لغتاً کریں اصطلاحاً کریں وہ ایک ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے برادر عزیز، جیسے کہ میں نے اوپر حوالے پیش کیے اور جیسے کہ میں اب حوالے پیش کروں گا. آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ نص کی لغت میں جو تعریف کی گئی ہے اس پر کوئی مثال پیش کرے قرآن مجید کی آیت سے، تو آپ نے کوئی قرآن مجید کی آیت کی مثال پیش کی ہے ابھی تک؟ اصطلاحاً جو تعریف کی گئی ہے اس پر قرآن مجید کی کوئی مثال پیش کرے، آپ نے ابھی تک پیش کی ہے؟ وہ تو میں آپ کو مثالیں بتا رہا ہوں. جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، آپ لغت کے اعتبار سے لیں، اصطلاح کے اعتبار سے تعریف لیں، لفظ صلاۃ جو ہے وہ نص ہے. لغت کے اعتبار سے لیں گے تب بھی نص ہے، اصطلاح کے اعتبار سے لیں گے تب بھی نص ہے. دونوں کا مقصود، دونوں کا مطلوب ایک ہی ہے. دونوں کا مقصود مطلوب یہ ہے کہ وہی لفظ جو ہے ایک ہی معنی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے لفظ صلاۃ ہے، لفظ کاف ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرتے. لفظ زکوٰۃ ہے. تو ان چیزوں سے آپ بالکل واقف نہیں ہے برادر عزیز، یہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھیں آگے. اللہ اکبر، یہ آپ خود اپنے علماء پر ظلم کر رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے ان پر آپ ظلم کر رہے ہیں اور آپ خود پر ظلم کر رہے ہیں. کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتے تو کم از کم مخالف سے تو پوچھیں. میں بتانے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے تو پوچھتے آپ ہیں. ایسے آپ نے ٹھوک کے بیان کر دیا ہے، وہ غلط بات کر دی. برادر عزیز، پہلی بات یہ آپ نے بابا گوگل سے حوالہ یہاں پر لگایا. ٹھیک ہے، بابا گوگل سے عکس نکال کر آپ نے پیش کیا، کوئی کتاب کا حوالہ آپ نے نہیں لگایا. دوسری بات، یہاں پر مصنف کیا بیان کر رہا ہے؟ مصنف لفظ نص کی لغت کے اعتبار سے معنی بیان کر رہا ہے. لغت کے اعتبار سے نص کی معنی یہی ہے کہ ظاہر. نص کی معنی ہے ظاہر، نص کی معنی ہے معین، کسی چیز کو معین کرنا، کسی چیز کا ظاہر ہونا. لفظ کی معنی ہے ظاہر. لفظ نص کی معنی یہاں پر لغت میں بیان کی صاحب کتاب نے. صاحب کتاب نے یہاں پر لغت کے اعتبار سے لفظ کی معنی بیان کیے
نس کی جو معنی بنتی ہے اظہار، ظاہر، معین معنی بنتی ہے. کہاں پر ہے آپ کچھ پڑھتے تو صحیح، آپ پڑھتے ہی نہیں، آ جاتے ہیں تعریف یہاں پر کہاں پر کی ہے صاحب کتاب نے؟ صاحب کتاب نہیں ہے، ہمارا معنی بتائیے. ٹھیک ہے، جو نس کی معنی بنتی ہے ظاہر، نس کی معنی بنتی ہے معین. جیسے کہ میں ابھی حوالہ لگانے کے لیے تیار ہوں، ابھی لگاتا ہوں. نس کی تعریف جو نس کی تعریف ہے لغت کے اعتبار سے وہ میں نے اوپر کی. ما لا يحتمل الا معنی واحد، وہ چیز جس میں احتمال نہ پایا گیا ہو، وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں نس. ٹھیک ہے، یہاں پر جو یہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ لفظ نس کی معنی ہے جو اظہار کی معنی میں آتا ہے، ظاہر کی معنی میں آتا ہے، معین کی معنی میں آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر آپ تمام دوستوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر لفظ نس وارد ہوا ہے. بہت مرتبہ میں سمجھا چکا ہوں، دوبارہ میں سمجھا رہا ہوں. یہاں پر لفظ نس کی جو ہے معنی بیان کیے، وہ معنی جو ہے اظہار یعنی ظاہر ہونا. ٹھیک ہے، معین کرنا، ظاہر کرنا، معین کرنا نس کی معنی ہے. ظاہر معین دونوں نس کی معنی ہے، ظاہر کہیں یا معین کہیں دونوں نس کی معنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر فقط نس کی جو ہے معنی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور لغوی جو تعریف نس کی گئی ہے وہ تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ عبارت یا وہ چیز جس میں احتمال نہ پایا گیا ہو، وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اس کو لغت میں نس کہتے ہیں. جیسے کہ مثلا لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ میں کوئی اور معنی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، اس میں کوئی تعویل نہیں پائی جاتی، اسی لیے لفظ صلاۃ کو جو ہے ہم نس کہتے ہیں. جیسے کہ لفظ زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی اور معنی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، اس کو ہم اسی لیے ہم اس کو نس کہتے ہیں. جیسے کہ لفظ فن کے ہو ہے، اب لفظ فن کے ہو نکاح کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی لیے ہم اس کو نس کہتے ہیں. جیسے کہ لفظ صوم ہے جو روزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو جو ہے نس کہتے ہیں. جس طریقے سے لفظ حج ہے تو اس کو ہم نس کہتے ہیں، وہ ایک ہی معنی کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو نس کہتے ہیں لغت کے مطابق. آئیں تعریف اصطلاحی تعریف کے مطابق وہ لفظ جس معنی کے لیے چلایا جائے اس کو نس کہتے ہیں. جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ کو کس معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کس معنی کے لیے لفظ کو چلاتے ہیں؟ بے معنی استعمال کرتے ہیں. لفظ صلاۃ کو ہم استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے، عربی میں صلاۃ، اردو میں ہم کہیں نماز، یا سندھی میں کہیں نماز، یا اور جس لغت میں آپ کہنا چاہیں نماز تو نماز کہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے کے مطابق آپ آگے جائیں. فن کے ہو عربی میں کہتے ہیں لفظ فن کے ہو، ہم اردو میں کہتے ہیں نکاح. ٹھیک ہے، یا آپ عربی میں نکاح کہیں، نکاح کی معنی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. تو اصطلاح کے مطابق اور لغت کے مطابق فقط یہ الفاظ مختلف ہیں، ان کا مقصد، ان کا مطلوب ایک ہی بنتا ہے. جیسے کہ میں قرآن مجید کی اتنی میں نے مثالیں دی ہیں اور اتنی میں نے 3-4 آیتیں بھی پڑھ کے بتائی ہیں اور پیش بھی کی ہیں اس گروپ میں. ان کا مطلب مقصود ایک ہی بنتا ہے. یہ بات آپ لوگوں ضیاء بھائی آپ کو قطعاً سمجھ میں نہیں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز فقط الزام لگانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. برادر عزیز نے یہ دوبارہ میرے اوپر الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ نے جو اصطلاحاً تعریف پیش کی ہے، میں نے شیعہ سنت کتب سے لغوی تعریف پیش کی ہے. آپ لغوی تعریف پیش کریں یا اصطلاحی تعریف پیش کریں، ان کا مطلوب ایک ہی بنتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے مختصر سمجھانے کے لیے اہل سنت کی کتب سے اور شیعہ کتب سے لغوی تعریف پیش کی، اور لغوی تعریف ہی مطلوب ہے. آپ اگر اصطلاحی تعریف لیتے ہیں تب بھی مطلوب وہی ایک ہی بنتا ہے، چاہے لغوی لیں چاہے اصطلاحی لیں، الفاظ میں فرق ہے، مطلوب پھر ایک ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نے کتب سے حوالہ لگایا. بھائی آپ نے کہاں کتب سے حوالہ لگایا ہے؟ آپ نے یہ جو بابا گوگل سے یہ سرچ کر کے یہ عبارت نکال کر یہاں پر سینڈ کی ہے. اگر اسی طریقے سے میں کروں تو لفظ نس پر میں اگر جاؤں تو اہل سنت کی کتب سے 1-2 ہزار سے زیادہ کتب بھرے پڑے ہیں اور ان پر لفظ نس پر بحث کی گئی ہے. اگر میں جاؤں تو میں تو نہیں جا رہا اتنی بحث لمبی کرنے کے لیے. میں مختصر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور سب کے سامنے یہ واضح میں نے کر دیا ہے کہ برادر عزیز نے بابا گوگل سے سرچ کر کے یہ عبارت جو یہاں پر لگائی ہے، اس میں بابا گوگل یہی کہہ رہا ہے کہ لفظ نس لغتاً معنی کے اعتبار سے جو ہے اظہار ہے. معنی جو ہم لفظ نس کی لغت کے اعتبار سے ہم معنی کریں گے تو اظہار معنی بنے گی. لفظ نس کی لغت کے اعتبار سے ہم جب معنی کریں گے تو اظہار بنے گی.
ٹھیک ہے، لفظ نس کی جب معنی کریں گے اظہار بنے گی، ظاہر بنے گی، نس بے معنی ظاہر، ٹھیک ہے، معنی بنے گی۔ اب اس نے بابا گوگل سے سرچ کر کے عبارت پہ یہاں پر پیش کر دی، بھائی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے، چلے میں میں 3-4 حوالے اور لگا دیتا ہوں، سب کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ برادر عزیز، آپ کا رد کہاں پر ہے؟ میں نے تو ابھی تک آپ کا کہیں سے رد نہیں دیکھا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو رد پیش کیا، کہاں سے رد پیش کیا؟ آپ کی زبان رد لفظ رد نکال رہی ہے، آپ کا رد حوالے کے اعتبار سے کوئی یہاں پر رد میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ وہ برادر عزیز، آپ نے جو بابا گوگل سے سرچ کر کے ایک عبارت گرو میں پیش کی، اس عبارت میں یہ الفاظ موجود ہیں، لغت کے اعتبار سے اس کی معنی بیان کی گئی ہے، جو معنی اظہار کی معنی میں ہوتی ہے۔ نس لغت کے اعتبار سے بے معنی اظہار، نس لغت کے اعتبار سے بے معنی اظہار، نس لغت کے اعتبار سے بے معنی اظہار، اظہار کی معنی بیان کی گئی ہے۔ اصطلاحی تعریف الگ ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ لفظ کو معنی کے لیے چلایا جائے، اسی لفظ کو نس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لفظ کو جب متکلم سمجھ جائے گا، اس لفظ کو، تو وہ متکلم یہی سمجھے گا کہ بھائی اس لفظ کو ہی نس کہتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، اس لفظ صلاۃ کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ شرح اصول شاشی میں لکھا ہوا ہے، ہم لفظ کو چلاتے ہیں معنی کے لیے تو اس لفظ کو نس کہیں گے۔ جیسے کہ لفظ کاف ہے، جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ کو استعمال کریں گے معنی بے معنی نماز کے لیے، تو وہ لفظ جو ہے نس بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کوئی دلیل پیش نہیں کی، فقط الزام پر الزام۔ کہاں سے آپ لوگ پڑھے ہیں؟ دوسروں کا وقت برباد کر رہے ہیں۔
برادر عزیز آپ کا رد کہاں پر ہے؟ میں نے تو برادر عزیز میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنی کتب کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، تھوڑا سا آپ اپنی کتب کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے؟ نص اور ظاہر، حکم ظاہر اور نص، یہ ایک نص ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک الگ حکم ظاہر ہے۔ اب دونوں حکم قطعی میں آ جاتے ہیں، دونوں حکم قطعی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں حکم قطعی میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر حکم ظاہر ہے، یہاں پر نص ہے، دونوں حکم قطعی میں آ جاتے ہیں۔ پھر نص کی جب ہم لغت کے اعتبار سے معنی بیان کریں گے تو نص کی معنی ہوگی ظاہر، جو اس لفظ ظاہر کے حکم سے نص جو ہوگی تھوڑی سی زیادہ واضح ہوگی۔ جیسے کہ میں مثال بیان کر رہا ہوں، جیسے کہ میں مثال میں نے بیان کی ہے کہ صلاۃ ہے، لفظ حج لو، آپ لفظ صوم لو، لفظ زکوٰۃ لو، اور بہت سارے لفظ خمس لو، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں آپ لیں۔ تو برادر اس میں میل اشکال کی بات نہیں، یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی کتب کی طرف رجوع کریں گے، تب آپ کو یہ بات ملے گی۔ کل سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نص کی لغتاً اصطلاحاً تعریف جو کی گئی ہے، فقط الفاظ میں فرق کے ان کا مطلوب، ان کا مقصود ایک ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ تعریف ادھر سے کریں، چاہے آپ تعریف ادھر سے کریں، ان کا مطلوب، ان کا مقصود ایک ہی بنتا ہے۔ نص بے معنی لغت ایک معنی پر دلالت کرے، لفظ جو ہے ایک معنی پر دلالت کرے، اس میں کوئی احتمال پایا نہ گیا ہو، اصطلاحاً وہی لفظ اسی معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، لغت کی مثال میں دوبارہ دیتا ہوں، جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ صلاۃ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ نماز کے لیے۔ آپ وہی لفظ صلاۃ کو ہم استعمال کر دیں نماز کے لیے، آپ اصطلاحی لیں، لغت لیں، مطلوب ان کا ایک ہی بنتا ہے، مقصود ان کا ایک ہی بنتا ہے، فقط الفاظ میں فرق ہے، ان کا مقصد، ان کا مطلوب ایک ہی بنتا ہے۔ جب آپ نص کی تعریف سے واقف ہوں گے، اس کے بعد میں آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت نص کہلائے گی، کون سی آیت نص نہیں کہلائے گی۔ بعد میں آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں رسول خدا کی کون سی احادیث نص کہلائے گی اور کون سی رسول خدا کی احادیث نص نہیں کہلائے گی۔ بعد میں آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں آگے۔ برادر عزیز، آپ کو ابھی تک نص کا پتہ نہیں چلا ہے تو آپ کس طریقے سے اور بحث کرو گے یا مناظرہ کرو گے؟ لوگوں کا وقت مت برباد کرو۔ اور ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، فقط نص کی تعریف لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے جو بیان کی گئی ان کے الفاظ میں فرق ہے، فقط الفاظ میں فرق ہے، ان کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے، جو میں اوپر حوالے پیش کر چکا ہوں، اور ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں جو نص کی معنی کی گئی ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے مشہور معروف لغت کی کتاب پیش کی ہے، المجمل الوسیط، جہاں پر صاحب کتاب بیان کرتا ہے کہ کلام کے اصل کے اعتبار سے، یعنی کس کلام کے اصل کے اعتبار سے؟ نص کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کلام کے اصل کے اعتبار سے مصنف نے یہ چیز بیان کی ہے کہ نص کی تعریف یہ ہے کہ ما لا يحتمل الا معنی واحد، وہ چیز جس میں کوئی احتمال نہ پایا گیا ہو صرف ایک معنی کے، یا وہ عبارت جس میں کوئی احتمال نہ پایا گیا ہو صرف ایک معنی کے، یا وہ لفظ جس میں کوئی احتمال نہ پایا گیا ہو صرف ایک معنی کے۔ آپ الفاظوں کو تبدیل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ الفاظوں کو تبدیل کرتے رہیں۔ جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ لیں، یا عبارت جو قرآن مجید میں آئی ہے آپ صلاۃ لیں، تو اس میں کوئی معنی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، صرف ایک معنی کے، اور کوئی معنی نہیں پائی جاتی، اور کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، اور کوئی تعویل نہیں پائی جاتی، صرف ایک معنی پائی جاتی ہے، وہ ہے صلاۃ بے معنی نماز، صلاۃ کو جو ہم نماز کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ تو برادر عزیز، یہ لغت کے مطابق ہے، یہاں پر دیکھیں اصل کلام کے مطابق نص کی تعریف یہی کی گئی ہے، مجمل وسیط کے مطابق، اور اصولیوں کے نزدیک نص جو شامل کرتی ہے وہ کتاب اور سنت کو، قرآن مجید کو اور ائمہ کی احادیث کو نص شامل کرتی ہے، ان میں نص شامل ہوتی ہے۔ اب کس اعتبار سے نص شامل ہوتی ہے؟ آیا مکمل قرآن میں نص شامل ہے، آیا بعض احادیث میں نص شامل ہے، آیا مکمل احادیث میں نص شامل ہے؟ یہ تو ہمارا کام ہے، ہم دیکھیں گے اس چیز کو۔ تو برادر یہ نص کی تعریف یہ کی گئی ہے، کم از کم بولو گے تو میں 200 سے زیادہ کتب پیش کروں گا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے،
اصل میں جو وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں وہی وضاحت ہے. جو کتاب اٹھائیں گے اس میں نس کی تعریف یہی کی گئی ہے. اور میں نے یہاں پر آپ کو حوالہ لگا کر پیش کیا ہے اور نشان لگا دیا. آپ خود دیکھیں کہ نس کی معنی کیا کی گئی ہے. نس کی معنی بے معنی اظہار کی گئی ہے. نس کی بے معنی ظاہر کی گئی ہے. نس کی معنی ہے ظاہر. نس کی معنی ہے اظہار ظاہر. نس کی معنی ہے. نس کی تعریف ظاہر نہیں ہے. نس کی معنی ہے ظاہر. ٹھیک ہے, جو نس کی معنی کی گئی ہے اور نس کی تعریف یہی کی گئی ہے. ما لا يحتمل الا معنی واحد, کوئی احتمال نہیں پایا جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کی خدمت میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے. کتاب کا نام ہے المصباح المنیر, جو مشہور معروف کتاب ہے. صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ نس کی تعریف جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدٍ, وہ چیز جس میں احتمال نہ ہو, یا وہ عبارت جس میں احتمال نہ ہو, یا وہ لفظ جس میں احتمال نہ ہو اور وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے, اس کو نس کہتے ہیں. اور اس میں تعویل بھی نہ پائی گئی ہو, اس کو نس کہتے ہیں. یہ ایک اور حوالہ میں نے لگا دیا ہے. اور نس کی معنی کیا ہے, اب نیچے میں نے اور ایک عکس لگا دیا ہے. وہاں پر کہتے ہیں کہ نس کی معنی ہے اظہار. نس کی معنی اظہار یعنی ظاہر. نس کی معنی ہے ظاہر. نس کی اگر لغت کے اعتبار سے معنی کریں گے تو ظاہر بنے گی. نس کی اگر لغت کے اعتبار سے تعریف کریں گے تو وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدٍ بنے گی. وہ چیز جس میں کوئی احتمال نہ ہو اور وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرے اسے نس کہیں گے. میں کتنے حوالے سینڈ کروں؟ میں اگر چاہوں تو کم از کم لفظ موجود ہے کہ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ کلام اس مکمل گفتگو کا یہ ہے کہ قرآن